السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کوئین آف ہیپینس بائی دا سیکرٹ کلر پارٹ 11۔ وہ کم جن ینگ کے ساتھ فٹ بال کا میچ کھیل رہا تھا۔ وہ گود میں رکھے باؤل میں پاپ کارن تھے جو وہ وقفے وقفے سے منہ میں ڈال رہا تھا۔ صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے ان دونوں کی ٹانگیں سینٹرل ٹیبل پر تھی۔ لاؤنج کی بتیاں بجھی ہوئی تھی، واحد روشنی ایل ای ڈی اسکرین سے پھوٹ رہی تھی۔ UAF کے کام سے جب کبھی چھٹی مل جائے تو وہ اپنے کمپاؤنڈ میں رہنے کے بجائے بوسان اپنے گھر آ جاتا تھا، جہاں اس کا وقت اچھا گزرتا تھا۔ فی الحال تو وہ اس گھر کی قسطیں ادا کر رہا تھا، لیکن قانونی طور پر یہ گھر اس کا ہو چکا تھا۔ کم جن بھی اسی کے ساتھ رہنے آ جاتا تھا۔ بوسان ساؤتھ کوریا کا اینڈ پوائنٹ تھا جہاں یہ ملک ختم ہوتا تھا۔ سول سے شروع ہو کر بوسان پر ختم بس اتنا چھوٹا سا تھا کوریا۔ آیان کا فون بجا اور ایک فسو سا ٹوٹا تو وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ اندھیرے میں فون کے لیے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہ کشن کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ روحان کالنگ۔ اس کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پاکستان سے کال ہے، جن ینگ کو بتا کر وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور سینٹر ٹیبل سے جوس کا کین اٹھا کر منہ کو لگایا اور ایک ہی گھونٹ بھرنے کے بعد واپس رکھ لیا۔ پاکستانی کو ذرا سکون نہیں ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو تم نے 6 لوگوں سے 3 گھنٹے بات کی ہے، اب کس کی کال ہے؟ کم جن تھوڑا بدمزہ ہوا۔ بھائی کی کال ہے، کچھ ضروری بات کرنی ہے، تم یہ سب سمیٹ لینا، وہ کہہ کر فون کال آنسر کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یا بوسیو، ہیلو۔ 2 دن اس کے گھر رہو اور ماسیوں کی طرح کام کرو، پیچھے جنگیں خفکی سے بڑبڑا رہا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ روحان نے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیا۔ تم نے آج دوسری مرتبہ کال کی ہے، ذرا شرم نہیں آتی اتنی جلدی مچاتے ہوئے؟ نکاح ہم آرام سے سوچ سمجھ کر کریں گے، وہ روحان کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ وہ گاڈ سے آیان، اتنی جلدی کیوں پڑی ہے تم سب کو؟ تمہیں پتہ ہے اس رشتے کو لے کر ہر کسی کے کچھ پلانس ہوتے ہیں، علیزے کے بھی ہے۔ اس کو ایسے شے تو مت دو کہ وہ صرف میرے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دے۔ روحان سنجیدہ تھا اور آیان فوراً تابعداری سے سنجیدہ ہو گیا۔ علیزے میری دوست ہے اور وہ ہر وہ کام کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے جس سے میرے دوستوں کو خوشی ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمہیں بھی اب وہ کرنا چاہیے جو علیزے کہتی ہے۔ وہ خلوص دل سے اگر کچھ کہہ رہی ہے تو کرنے دو، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اس نے سنجیدگی سے روحان کو سمجھایا۔ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو آیان، علیزے کو بھی سمجھاؤ کہ میں اس وقت شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ بینک میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے، میں یہ ذمہ داری ابھی نہیں اٹھا سکتا۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ نکاح کے بعد علیزے تمہارے ساتھ چڑھ جائے گی اور لمبی لمبی ڈیمانڈز کرے گی؟ دیکھو میرے بھائی، اگر تو تمہیں پیسوں کا مسئلہ ہے پھر ٹینشن فری ہو جاؤ، علیزے کو تمہارے پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تم سے پیسے نہیں مانگے گی، اور چونکہ تم سب کے سامنے اس سے کمٹمنٹ کر چکے ہو تو اگر مگر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بغیر کسی ڈرامے کے نکاح کرو۔ وہ مانگے گی نہیں، لیکن مجھے تو دینے پڑیں گے، میں فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوں، میں مینٹلی تیار نہیں ہوں، میں اس کے پاس نہیں ہوں۔ اس رشتے کے بہت سے اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو کہ میں ابھی فلفل نہیں کر سکتا، اور یہ سارا ٹارچر میں اسے کیوں کر دوں؟ یہ تم دونوں کی چوائس ہے، اور اپنی ووکیبولری ٹھیک کرو۔ اس سارے سیناریو کے لیے ٹارچر کا لفظ استعمال مت کرو، اور ویسے بھی تم دونوں اپنے کیریئر کے پیچھے بھاگنے والی مخلوق ہو، جب کیریئر بنا چکو گے تو خود ہی اسٹیبل ہو جاؤ گے، اور مجھے یقین ہے تم لوگوں کو کوئی خاص پچھتاوا بھی نہیں ہونے والا۔ تم بھی تو کیریئر کے پیچھے بھاگ رہے ہو، روحان نے خفگی سے کہا۔ بات تمہاری اور علیزے کی ہو رہی ہے، اینڈ یو نو واٹ، یہ سب جو ہو رہا ہے تمہارے لیے وائٹر دین وائٹ ہے، ورنہ آج کل کون سی لڑکی خود کہتی ہے آؤ جناب شادی کریں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ شادی کے بعد مجھے میرا کیریئر بنانے سے نہیں روکیں گے۔ روحان کے معاملات میں آیان سکندر اس سے بھی بڑا موٹیویشنل اسپیکر بن جاتا تھا۔ تم دونوں 24 گھنٹوں میں سے 2 گھنٹے ایک دوسرے کے لیے اسکائپ وغیرہ پر نکال لینا، اس رشتے کے لیے فی الحال یہی کافی ہے، باقی تم لوگ 2.5-3 سال بعد شادی کر لینا، اٹس ناٹ اے بلیک اینڈ وائٹ ایشو۔ وہ بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا آیان بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ سمجھدار ہو، صورتحال سمجھتے ہو، فضول کی ٹینشن پیدا کیے بغیر نکاح کر لو تاکہ کوئی تیسرا نہ آئے تو توریا بنو میرے بھائی، توریا پشتو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہادر کے ہے۔ وہ روحان کو ایک پشتو فلم کا حوالہ دے رہا تھا۔ روحان ہلکا سا مسکرایا۔
اور میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا کہ میری شادی تمہاری شادی کے ساتھ ہی ہوگی۔ پھر وہی فضول کی ضد، یار پہلے اپنی لائف سیٹ کرو، میرے پاس تو کوئی گرل فرینڈ نہیں بچی جس سے شادی کر لوں، تم اپنی سوچو۔ اس لڑکی کو ایک بار ناراض کر لیا تو دوبارہ نہیں ملنی، یاد رکھو، علیزہ جیسی معصوم لڑکی کی قدر کرو، پاگل آدمی۔ اس نے بات کا رخ واپس روحان کی طرف موڑنا چاہا۔ یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی مجھے چھوڑ کر، اور ذرا مجھے یہ گنوانا پسند کرو گے کہ ماضی قریب اور ماضی بعید میں کتنی گرل فرینڈز رکھ چکے ہو۔ آیان کا کہا بلند ہوا۔ اللہ تمہارے علیزے پر اعتماد قائم رکھے، آمین آمین۔ تمہیں معلوم ہے آیان، ہمیں کبھی اپنا خیال نہیں آیا کہ ہماری لائف سٹیبل ہونی چاہیے، ہمیں فیملی بنا کر باپ کے پیسوں پر عیش کرنی چاہیے یا صرف پبلک فگر بن کر لوگوں کو انٹرٹین کرنا چاہیے۔ میں سوچتا ہوں اگر ہم ایسے ہوتے تو کہاں ہوتے۔ ہم جیسے بھی ہیں اللہ کا شکر ہے، اور ہم ایسے ہی اچھے ہیں۔ ہم بچپن سے ہی اسٹرگل کلاس کو سپورٹ کرتے تھے، اسی لیے ہمیں اب بھی ایسے ہی رہنا ہے۔ اب بڑے ہو گئے ہیں تو قوم کی فکر آ گئی ہے کہ اس قوم کا، اس ملک کا کیا ہوگا۔ مجھے تو صرف پاکستان کی فکر ہے، لیکن تم نے اپنی سوچ کا زاویہ مسلمان امت تک وسیع کر رکھا ہے۔ تمہارے راستے میں تو شیطانوں کی فوج کھڑی ہے میرے بھائی، اللہ تمہارا کام آسان کرے۔ وہ شادی کی بات کو چھوڑ کر کہیں آگے نکل گئے۔ اینڈ یو نو کہ مسلمانوں کے لیے یہودی، عیسائی یا کوئی دوسرے مذہب کے لوگ خطرہ نہیں ہے سوائے ان کے لیک آف اویئرنیس کے، اور میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میری قوم خود سے ملاقات کر لے، خود کا مقام اور مرتبہ سمجھ لے۔ اگر ایسا ہو جائے تو روحان سکندر بہت پرسکون موت مرے گا کہ وہ اپنے حصے کا کوئی کام کر کے گیا ہے، ورنہ مجھ میں اور ایک کتے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ انشاءاللہ تم اپنے مشن میں سرخرو ہوگی روحان۔ آمین انشاءاللہ۔ اور ہاں، ایک بات پوچھنا بھول گیا، نور الفجر سے ملاقات ہوئی؟ روحان نے سرسری سا پوچھا۔ ہاں، میں مریم کے سلسلے میں اس کے پاس گیا تھا۔ ظاہر ہے اپنے لیے تو نہیں جاتے، روحان نے شرارت سے کہا۔ مریم والا قصہ اسے آیان نے مختصر سا بتا دیا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ وہ ایسا ہی تھا، سب پر چیک رکھنے والا اور سب کا حال دریافت کرنے والا۔ اور اگر میں اپنے لیے چلا بھی جاتا تو؟ وہ تھوڑی خفگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں پھر بھی یہی کہتا تم مریم کے لیے گئے ہو۔ روحان ہنسا۔ بات کو غلط رنگ مت دیا کرو روحان، بہت مار کھاؤ گے۔ اور یہ کیا تم انٹرویوز میں سیاستدان بننے کی کوشش کرتے ہو؟ جنرل عاصم مجھے وارن کر رہے تھے کہ میرے بھائی کو اپنے چہرے کا زاویہ بگاڑنے کا شوق ہو چلا ہے، تمہیں سمجھاؤ۔ آیان کی بات پر وہ دل کھول کر ہنسا۔ آہا، آرمی کے جنرل بھی میری انٹرویوز دیکھتے ہیں، ساؤنڈز گڈ۔ وہ معمولی سا حیران ہوا۔ عام سی بات ہے، جب تم لائیو شو میں بکواس کرو گے تو سنیں گے نا، آگے سے دھیان رکھنا۔ راجر باس، وہ تابعداری سے بولا جیسے پکا اب اس کی بات پر عمل کرے گا۔ کب کی ڈیٹ فائنل کی ہے؟ ابھی میرپور جا رہا ہوں، موم سے پوچھ کر فائنل کرتا ہوں۔ اچھا ٹھیک، موم کو پیار دینا اور سلام دینا، اور میری بات بھی کروانا۔ وہ سوچ کر بولا، یہ اتنا مہنگا فون تم نے اچار ڈالنے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ موم کو کال کر لیا کرو، موت نہیں آ جاتی انسان کو۔ مجھ میں ہمت نہیں ہوتی روحان، موم سے بات کرنے کے بعد میں بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ وہ بات کو ہنس کر ٹال گیا۔ اور موم کا سوچا جو تمہاری کال کے انتظار میں رہتی ہے؟ چھوٹی دن میں موم کی 10 ویڈیوز بھیج دیتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور گھر والے بہت خیال رکھتے ہیں موم کا۔ خیر، میں موم کو کال کروں گا، تم فکر نہ کرو۔ تمہارے پروجیکٹ پر اور کتنے دن لگیں گے آیان؟ اب واپس بھی آ جاؤ، یہاں ہوتے ہو تو گھر کا چکر تو لگا آتے ہو، وہاں سے تم سال بعد ہی چند دن کے لیے آتے ہو۔ اب تو ناراضگی ختم کرو، کہنے کو تو چند ماہ لگیں گے، لیکن ممکن ہے 3-4 سال لگ جائے، اور تم واپسی کا کہہ رہے ہو تو شاید مشکل ہے روحان۔ وہاں ہوتا ہوں تو سب کے لیے مسئلے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر شادی کے علاوہ کوئی دوسرا ٹاپک نہیں ہوتا کسی کے پاس۔ یہاں مست ہوں کام میں، اللہ کرے تم جلد واپس آ جاؤ۔ روحان نے مختصر سا تبصرہ کیا۔ انسانوں کو حادثات پیش واپس لے آتے ہیں، لیکن میرے کیس میں یہ بھی ممکن نہیں ہے، بلکہ میں حادثات لے کر آتا ہوں۔ وہ ہنسا۔ آیان، عجیب باتیں کرتے ہو۔ روحان خفا ہوا۔ آیان نے کچھ دیر اس سے مزید بات کی اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ فون کو بیڈ پر پھینکا اور گہرا سانس لیا۔ بیڈ پر لیٹے وہ سفید چھت کو گھورتے ہوئے کسی ایسے حادثے کا انتظار کر رہا تھا جو اسے واپس پاکستان لے جائے۔ وہ پاکستان جانا چاہتا تھا، گھر والوں سے ملنا چاہتا تھا، گویا کہ وہ کسی کے سامنے کہتا نہیں تھا، لیکن وہ واقعی سب کو مس کرتا تھا۔ یہ فیملی ہونا اور پھر اس سے محبت ہونا انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ جسے عادت ہوتی تو وہ بدل لیتا، لیکن اسے محبت تھی جو کہ بھلائے نہیں بھولتی۔ کیا اس کی زندگی میں پھر سے کوئی حادثہ ہونے والا تھا؟
कौन जाने आने वाला हादसा किस कदर नुकसान लाने वाला था। पाकिस्तान जाने के लिए कोई हादसा होगा या नहीं? हादसा पाकिस्तान में होगा या जनूबी कोरिया में? क्या होगा अगर कुछ हुआ ही नहीं? आयान सिकंदर ने कर्ब से आंखें बंद कर ली, क्योंकि वो सोना चाहता था, ना कि रोना चाहता था। हकीकत से फरार का एक ही तरीका है, सो जाना, गहरी नींद में चले जाना। ओह, तो ये है आयान सिकंदर, मुलाकात करनी पड़ेगी। दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए शहरियार हसन जहरीली मुस्कुराहट लिए बोला। वो होते हैं ना कुछ लोग, मीठी छुरी टाइप। शहरियार हसन वैसा था। मुल्क से बाहर है और आसानी से हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वो फ़ौज में है। सामने वाला उसका हम उम्र ही था, जो बेचैन सा बोला। एक फ़ौजी तब तक पहुँच से दूर होता है जब वो मुल्क में हो। मुल्क से बाहर वो अय्याशियों में मसरूफ़ होते हैं और आसानी से हाथ आ जाते हैं। वो इत्मीनान से चाय का कप उठाते हुए बोला, शहरियार साहब, आप अपने शिकार को लाइट ले रहे हैं। वो आर्मी का डिसिप्लिन बंदा है और ऐसे लोगों को अपने शोबे से बड़ा लगाव होता है। वो ऐसा कोई काम नहीं करते कि फ़ौज से निकाला जाए। आयान सिकंदर का नाम ख़राब करना आसान नहीं है जनाब। 18 साल की उम्र से ही जेल की हवा खाने की आदी है। मैं उसे तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, बड़ी पुरानी वाक़फ़ियत है जनाब के साथ। वो कुछ बेजारी और जेलसी से बोला, लेकिन बात उसके इंटरेस्ट की थी। तो क्यों ना इस मरतबा हमारे एरोनॉटिकल इंजीनियर को कोरियन जेल की हवा खिलाई जाए, फिर उसे ऑस्कर अवार्ड से नवाजा जाएगा। इंटरनेशनल जेल याफ्ता फ़ौजी। शहरियार बड़े ज़हरखंद अंदाज में हंसा। आयान से उसका पर्सनली कभी सामना नहीं हुआ था, लेकिन अब वो उसका सामना करना चाहता था। उसका बहुत नाम सुना था। ये तो ज़्यादा बुरा हो जाएगा। मेरे पुराने वक्तों के दोस्त के साथ आर्मी से निकाले जाने वाले अक्सर बाद में मायूस होकर क्रिमिनल बन जाते हैं। और आयान सीधा सादा सा इंसान है। और मसनूई सा अफसोस करते हुए बोला, हम हैं ना जनाब की रहनुमाई के लिए। कितने ही भटके हुओं को राह दिलाई है, आयान सिकंदर को भी दिला देंगे। शहरियार मुतमईन सा बोला। और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो वो कुत्तों को तुम्हारी बोटी बोटी खिलाने का हुनर रखता है। जवाबन शहरियार का कहकहा बहुत बुलंद था। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ एविल। और तुम्हारा बिजनेस कैसा जा रहा है? बिजनेस की पार्टनरशिप ख़त्म हो जाए तो अच्छा हो जाए, लेकिन वो साला उमैर बहुत तेज़ है। उस गधे को मालूम हो जाता है कौन कब कहाँ डंडी मारने की कोशिश कर रहा है। वो नखवत से बोला, तो साले को काबू करो, अभी बड़ा वक्त लगना है। वो घमंडी औरत मुल्क से बाहर चली गई है, 3 साल से पहले वापस नहीं आएगी। सो सैड। किस मुल्क गई है? कोरिया। बताते हुए अचानक चौंका। शहरियार ने सामने बैठे शख्स को देखा और फिर वो मुस्कुराया। शतरंज की बिसात बिछने जा रही थी या बिछ चुकी थी, लेकिन उसने चाल चलनी थी और वक्त कम था। कोरिया। वो फिर से बड़बड़ाया और ज़ुमानी अंदाज में सामने बैठे शख्स को देखा। वाह, क्यों ना एक तीर से 2 शिकार किए जाए, सामने बैठे शख्स ने ज़ुमानी अंदाज में कहा। लेकिन दोनों शिकार अलग अलग वक्त में करने हैं और तीर एक है, टफ वन। वो दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, यानी रानी भी हमारी और राजा भी बेबस। वो हंसा और फिर हंसता चला गया। अब के सामने वाला भी मुस्कुराया। आयान सिकंदर का पुराना दोस्त वापस आ गया था और उसको क्लू देने शहरियार हसन कोरिया जा रहा था और नए सिरे से जंग का आगाज़ करने वाला था। इस 60 मंजिला बिल्डिंग को बाहर से घूरते हुए दोनों संजीदा थे, बेहद संजीदा। ऐसे कि इम्तिहानी मरकज़ में बैठे हैं और सब याद होने के बावजूद लिख नहीं पा रहे। नीचे से ऊपर तक गर्दन उठाई और फिर वापस नीचे लाकर एक दूसरे को देखा और गर्दन नफ़ी में हिलाई। हरगिज़ नहीं। मरियम का फ्लोर कौन सा है? आशी ने वैसे ही अंदाज़ा करना चाहा। 42। उसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरी। और हमें सीढ़ियाँ इस्तेमाल करनी है? आशी हरास अंदाज में पूछ रही थी, क्योंकि बिल्डिंग की 3 लिफ्ट पर काम हो रहा है। चलो नूर, वापस भाग चलते हैं। तुम आयान से माज़रत कर लेना कि तुम नहीं जा सकी। मैं यहाँ आकर वापस नहीं जा सकती। बस का किराया देकर इधर पहुँचे हैं, कोई मजाक थोड़ी है। वो हनूस सर उठाकर लंबी बिल्डिंग को देख रही थी, जैसे उसके देखने से छोटी हो जाएगी। नूर, हमें कल यूनिवर्सिटी शुरू करनी है। मेरे घुटनों में इतनी जान नहीं है, आशी ने दुहाई दी। इसके बाद मरियम के पास आने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। और तुम कोई 90 बरस की खातून नहीं हो जिसके घुटने काम नहीं करते। जवान हो, हट्टी कट्टी हो, चल फिर सकती हो, नाच कूद सकती हो। ये चंद सीढ़ियाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नूर ने उसे हौसला दिया। मरियम को कॉल करो, हमें आकर ले जाए, आशी ने मुँह बनाकर जवाब दिया। दिमाग ख़राब है ना उसका? बिन बुलाए मेहमानों को लेने इतना नीचे आए। फिर चलो नूर, वापस चले। रुको आशी, मेरी प्यारी बहन, उठ बांध कमर, क्या डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। उसने आशी का हाथ पकड़ते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी। आशी चंद पल रुकी, गहरा सांस लिया और फिर कहा,
اقبال کے شاہین ایسے چھوٹے موٹے چیلنجز سے گھبراتے نہیں ہیں۔ عاشی نے اپنا دایاں بوٹ زمین پر 3-4 مرتبہ گھسیٹا، جیسے دوڑ کے مقابلے میں موجود ہے اور بس بھاگنے ہی والی ہے۔ نور نے اسے دیکھا اور پھر خود کو، اب جو ہوگا وہ اللہ کو منظور ہوگا۔ نور نے قدم اٹھایا اور آگے بڑھایا اور دونوں بلڈنگ کے اندر گھس گئی۔ شروع کے چند فلورز کی سیڑھیاں کچھ نہ تھی، لیکن 15ویں فلور پر وہ دونوں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی، سانس لیا، پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دوسرے کو ٹہوکا لگا کے پہلے وہ اٹھے۔ 2-3 منٹس مزید سرکے اور وہ دونوں ہی اٹھ گئی۔ مزید 10 فلور اوپر گئی، سکون کا سانس لیا اور اس مرتبہ کافی لمبا لیا اور آگے بڑھی۔ 40 فلور تک آ گئی اور یہاں دونوں کی بس ہو گئی۔ نڈھال سی ایک دوسرے پر گری پڑی ہوئی تھی کہ ایک اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور کورین خاتون برآمد ہوئی اور عجیب نظروں سے دونوں کو دیکھا۔ پانی؟ دونوں نے بیک وقت کہا۔ سو کیا؟ وہ عورت حیران ہوئی۔ منہ کیا؟ وہ عورت حیران ہوئی۔ مل پانی مل، نور نے فوراً کہا۔ وہ عورت کچھ سمجھی اور واپس اندر جا کر پانی کی 2 بوتلیں لے آئی۔ دونوں نے آب حیات کی طرح پانی پیا اور اٹھ کر عورت کا شکر ادا کیا۔ گمسم معدہ شکریہ۔ کورین لوگوں کی طرح وہ جتنا جھک سکتی تھی اتنا جھکی۔ پھر اسے بتایا کہ لفٹس کام نہیں کر رہی، اس لیے سیڑھیوں سے آتے ہوئے وہ تھک گئی تھی۔ لیکن جواب میں جو اس خاتون نے بتایا تو ان کا دل چاہا چلو چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ خاک جانتی ہے وہ کوریا کے بارے میں۔ لفٹ کام نہیں کر رہی تھی، اسی لیے بلڈنگ کے بیک سائڈ میں کار کی فری سروس دی جا رہی تھی جو آپ کو متعلقہ فلور تک پہنچا دیتی۔ کورین ایسے ہی تھے، ہر مسئلے کا فٹ سے حل تلاش کرنے والے، ہر مسئلے کو کسی کی مدد کے بغیر فکس کرنے والے۔ بہرحال شرمندہ ہو کر وہ دونوں فلور نمبر 42 تک پہنچی اور بائیں کوریڈور کی طرف مڑ گئی۔ مریم کا اپارٹمنٹ ڈھونڈا اور اس کے دروازے پر دستک دی۔ وہ پوش علاقے کی ایک مہنگی بلڈنگ تھی جسے کوئی امیر کورین ہی افورڈ کر سکتا تھا۔ مارک ایک امیر کورین تھا۔ سیول بھی 2 طرح کے ہیں، ایک امیروں کا خاص سیول اور دوسرا مڈل کلاس لوگوں کا عام سیول ہے۔ جو کہ کوریا کی تقریباً 40% آبادی سیول میں ہی رہتی ہے، اسی لیے یہ شہر کافی آبادی والا بھرا سا ہے جہاں کبھی رات نہیں ہوتی تھی۔ سیول 24 گھنٹے روشنیوں میں نہایا رہتا ہے۔ کوریا کے باقی شہروں میں رش کم ہی ہوگا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ رش ہوگا ہی نہیں، کیونکہ سیاح اور مقامی کورین زیادہ تر سیول میں ہی پائے جاتے ہیں، کچھ روزگار کے سلسلے میں اور کچھ یہاں کے مقامی ہوتے ہیں۔ سیول میں تو انگریزی اور دوسری زبانیں بولنے والے کم و بیش افراد مل ہی جاتے ہیں، لیکن باقی شہروں میں کورین کے علاوہ کوئی زبان بھی نہیں بولی یا سمجھی جاتی۔ فی الوقت وہ لوگ امیروں والے سیول میں تھے جو کہ سارے کوریا سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس تھا، جیسے وہ 22ویں صدی میں قدم رکھ چکے تھے اور پاکستان ابھی تک 21ویں صدی میں تھا۔ دروازہ کھولنے والی ہستی کافی نیک پرور معلوم ہو رہی تھی، جس نے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور گردن کے گرد اس کی بکل ماری ہوئی تھی۔ انینگ، ان دونوں نے ہاتھ ہلاتے ہوئے اسے ہیلو کیا جیسے کورین کرتے ہیں۔ کورین جب بھی کچھ لیتے یا دیتے ہیں دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ سلام اور خدا حافظ وغیرہ کرتے ہوئے بھی دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ کا استعمال کرنا وہاں اچھا نہیں مانا جاتا، کیونکہ اس سے سامنے والا آپ کو ناپسند بھی کر سکتا ہے۔ یہ آپ کی بیزاری کا پتہ دیتا ہے اور آپ کو ملنسار انسان کے بجائے روڈ انسان دکھاتا ہے، اور یہ اخلاقیات کے خلاف بھی مانا جاتا ہے۔ مریم کچھ دیر کھڑی انہیں دیکھتی رہی، پھر مسکرائی۔ آپ ایئرپورٹ والی لڑکی ہیں نا؟ اس نے نور سے پوچھا۔ نے ہاں، وہ پرجوش ہوئی اور کورین ہی بول گئی کہ مریم نے اسے پہچان لیا۔ اندر آئیے، باہر کیوں کھڑی ہے؟ مریم نے ان کے لیے راستہ چھوڑا۔ اندر آنے کے لیے ہی آئے ہیں، اور اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں آپ کا واش روم استعمال کر سکتی ہوں؟ عاشی نے جوگرز اتارتے ہوئے نڈھال سے انداز میں کہا۔ جی کیوں نہیں؟ مریم نرمی سے مسکرائی اور عاشی کے واش روم تک رہنمائی کی۔ آئی ایم سوری، یہ کچھ ایسی ہی ہے۔ نور نے معذرت کرنا چاہیے۔ عاشی ایسی ہی تھی، پہلی ملاقات میں ایسا تاثر چھوڑتی کہ اگلا بہت جلد اس سے گھل مل جاتا تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، آئیے آپ بیٹھے۔ اور مجھے کیسے ڈھونڈا اتنے بڑے شہر میں؟ بس ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، ہم نے بھی ڈھونڈ نکالا۔ بہت شکریہ، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ میرے گھر آئی۔ وہ اپنائیت سے بولی، جیسے اکیلے رہتے ہوئے تھک گئی تھی۔
دیکھو مریم، مجھے ادھر اپنا پکا والا دوست سمجھ لو اور آپ جناب کا تکلف مت کرو۔ مجھ سے تو ایک ملاقات کے بعد کسی کو اتنی عزت دینی نہیں آتی، سو تم بھی مجھے صرف نور کہہ سکتی ہو۔ ہم نے تو ایک دوسرے کو تعارف تک نہیں کروایا۔ میں نور الفجر بنت اقبال عالم ہوں، SNU میں PhD کرنے آئی ہوں، اور جو میرے ساتھ آئی ہے وہ عائشہ جہانگیر ہے اور سوشیولوجی پڑھ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ واش روم میں وفات پا چکی ہے۔ ادھر کورینز کے شہر میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، شروع میں تھوڑا اگنور کرتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، تھوڑے انٹروورٹ سے لوگ ہیں۔ خیر تم اپنے بارے میں بتاؤ، وہ دوستانہ انداز میں بولی۔ ظاہر ہے وہ دوستی کرنے آئی تھی، اسی لیے اس کا انداز بھی دوستانہ تھا، ورنہ پہلی ملاقات میں وہ کسی کو اتنا فری نہیں کرتی۔ مریم بس اسے دیکھ کر مسکرائے گئی۔ نور الفجر، آپ میرا نام کیسے جانتی ہے؟ مجھے آیان سکندر نے بتایا تھا کہ اس پیاری سی عورت کا نام مریم ہے، اور آپ آیان کی کیا لگتی ہے؟ میں آیان کی۔ نور واقعی سوچ میں پڑ گئی کہ وہ آیان کی کیا لگتی ہے، اور اس کے کہنے پر یہاں کیا کر رہی ہے۔ یہ محترمہ آیان کی دوست ہے اور آپ کے بارے میں آیان سے ہی معلومات حاصل کی۔ کیوں نور؟ عاشی اپنی شرٹ سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ہاں وہ یہی کہہ سکی۔ پھر 3 لڑکیوں کی لمبی گپ شپ کا سلسلہ شروع ہوا تو 3 گھنٹے گزر گئے۔ مریم کے پاس 3 گھنٹے گزار کر وہ دونوں اس بلڈنگ سے باہر آئی۔ مریم اچھی لڑکی تھی اور تھوڑی سی دیر میں ہی ان دونوں سے مانوس ہو گئی تھی۔ شاید پاکستانی ہونے کی وجہ سے وہ کورین زبان سیکھ رہی تھی تاکہ کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکے۔ سیول میں کورین زبان کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا، لیکن پڑھائی نہیں، سو اسے کورین زبان ہر صورت میں سیکھنی تھی۔ یہ مریم کتنی لکی ہے، بیٹھے بٹھائے کورین لڑکے سے شادی ہو گئی، نہ جانے مجھے کب کوئی کورین ملے گا۔ عاشی نے چلتے چلتے ہنس ہنس سے کہا۔ وہ اکثر اسکیٹنگ بورڈ ساتھ رکھتی تھی اور کبھی کبھار نور کو سکھانے کی کوشش کرتی، اور نور منع کر دیتی کہ عجیب لگتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہوئی ہوگی، کوئی ٹریجڈی ہوئی ہوگی، ورنہ اتنی اسلامک لڑکی کورین لڑکے سے تو ہرگز شادی نہیں کرتی۔ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ان بیچاروں کو تو اکثر لوگ مرد بھی نہیں مانتے کہ مرد وہ ہوتے ہیں جو مردانگی شو کریں وغیرہ، اور میری دعا ہے تمہیں کوئی امیر سا کورین مل ہی جائے۔ جتنی حسرت عاشی کو کورین سے شادی کرنے کی تھی، اس نے یہ دعا دے دی تھی۔ تم تو بہت بڑی حمایتی ہو ان کورینز کی۔ کوئی پیار محبت کا سین ہے یا BTS کے پیچھے ہو لڑکی؟ عاشی، کون سی پاکستانی لڑکی کو BTS نہیں پسند؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پسند، تم اس دنیا کی ہو ہی نہیں، ایلین۔ وہ تھوڑی خفا ہو گئی۔ تم اپنے دوست سے پوچھنا کہ مریم کی شادی مارک سے کیسے ہوئی، باتوں کے چسکے کے لیے ایک نیا موضوع مل جائے گا۔ عاشی سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ BTS کے فین سے نہیں جیت سکتی، سو موضوع ہی تبدیل کر دیا۔ کون سے دوست سے؟ اس نے چنبے سے پوچھا۔ آیان سکندر سے، اور تمہیں پتہ ہے یہ روحان سکندر کا بھائی ہے جو کہ گریٹ موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ مجھے اس دن تھوڑا شک سا ہوا تو میں نے تھوڑا ٹائم نکال کر روحان سکندر کی فیملی کو سرچ کیا، اور مجھے یہ پتہ چلا کہ آیان سکندر ہمارے موٹیویشنل اسپیکر کا جڑواں بھائی ہے۔ کتنے پیارے ہیں دونوں۔ میں نے آیان سکندر کو گھاس نہ ڈال کر غلطی کی ہے، لیکن نیور مائنڈ، تم سے ملنے آئے گا تو میں بھی دوستی کر لوں گی، آخر کو اتنا ہینڈسم اوپا مل جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ عاشی، آیان میرا دوست نہیں ہے۔ دوسری بات، آیان کی اپنی آئیڈینٹی ہے، وہ پاکستان آرمی میں ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ تیسری بات یہ کہ آیان دوبارہ ملنے نہیں آئے گا، کیونکہ میں اسے کال پہ ہی بتا دوں گی کہ میں نے مریم سے دوستی کر لی ہے، اور مجھے صرف گڈ لکس کی وجہ سے لڑکوں کو ڈسکس کرنا ذرا پسند نہیں ہے۔ اور یہ اوپا کون سے والا بول رہی ہو؟ یار بھائیوں والا، اب وہ میرا بوائے فرینڈ تو ہے نہیں۔ کوریا میں اوپا کا لفظ اب 2 طرح سے استعمال ہوتا ہے، بڑے بھائی اور مرد دوست کے لیے۔ لڑکیاں یہ لفظ بولتی ہیں۔ اچھا چھوڑو نا، بولا ہے کہ لڑکوں کو ڈسکس مت کیا کرو میرے ساتھ۔ اچھا کے پاپ کو بھی نہیں؟ بالکل نہیں، منہ بنا کر بولی۔ کون سا عاشی ان کی فین تھی جو نور اس سے ان کے بارے میں بات کرتی۔ اچھا جانے دو، ابھی ہم ہاسٹل نہیں جا رہے، ویسے بھی کل سے رولز فالو کرنے پڑیں گے۔ عاشی نے دوبارہ آیان کے بارے میں کوئی خاص تبصرہ نہیں کیا۔ وہ دونوں مریم کے گھر سے دریائے ہان ریور پر چلی گئی۔ آج ہکاری بھی جاپان سے واپس آ رہی ہے، اسی لیے باجنگ اور سیلینا اسے لینے ایئرپورٹ گئی ہوئی تھی۔ اب وہ دونوں خالی ڈوم میں جا کر کیا کرتی، سو وہ دونوں وہاں آ گئی۔ دراصل دریائے ہان ہی وہ جگہ ہے جو سیول کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، امیروں کا سیول جہاں وہ تھی، اور عام لوگوں کا سیول اس دریا کے دوسری طرف تھا۔
کوریا میں سکون نہیں ہے نا نور؟ عاشی نے دور نظر آنے والے سیول برج کو دیکھتے ہوئے کہا تو نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ سنجیدہ تھی۔ کیوں؟ اچھا بھلا ہے، سیول سکون بھی ہے۔ اس نے عاشی سے اتفاق نہیں کیا۔ تمہیں نیا نیا کورین بخار چڑھا ہوا ہے نور، اور کچھ نہیں، سب پاکستان جیسا ہی ہے، بس یہ ذرا ماڈرن ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ تم ٹھیک تو ہو آج؟ کیسے اتنی غمگین باتیں کر رہی ہو؟ میں تم سے کچھ شیئر کر سکتی ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، وہ فوراً بولی۔ نور میرا بھائی، وہ جیسے اپنا رونا ضبط کر رہی تھی۔ عاشی، وہ پورا رخ عاشی کی طرف کر کے بیٹھ گئی۔ عاشی کسی مشکل میں تھی اور نور اندر تک ڈر گئی تھی۔ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، عاشی نے زخمی مسکراہٹ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو کچھ دیر کے لیے وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ کیا؟ کیوں؟ تمہاری فیملی تو تم سے بہت پیار کرتی ہے نا؟ بابا نے اپنی پراپرٹی میرے نام کر دی کیونکہ میری سوتیلی ماں اور بھائی سب لینا چاہتے تھے۔ مطلب اتنا کچھ تھا نہیں، ایک گھر ہی تو تھا وہ مجھے دے دیا۔ بابا نے کہا کسی دوسرے ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرو۔ میں یہاں آ گئی، لیکن نور میں کبھی کبھی گھر بھی جانا چاہتی ہوں۔ میں سب اپنے بھائی کو دے دوں گی تاکہ وہ میری طرف سے اپنا دل صاف کر لے۔ میں اپنے بھائی کے گھر جانا چاہتی ہوں، بے شک کاغذی طور پر وہ میرا ہو گیا ہے، اور تم ایسا ہرگز نہیں کرو گی نور، وہ میرا بھائی ہے۔ میں پیسوں کے پیچھے رشتے نہیں کھونا چاہتی۔ تمہیں پتہ ہے ایک مرتبہ میرے بابا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر کبھی بھائیوں کے لیے قربانی دینی پڑی تو کیا کرو گی؟ ظاہر ہے میں بھی اپنا سب کچھ بھائیوں کے لیے قربان کر دیتی، اور میں نے تب بھی ایسا ہی کہا۔ بابا نے کہا کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کبھی کسی کے لیے اپنا حق نہ چھوڑو، کیونکہ خونی رشتے شطرنج کی بساط کی طرح ہوتے ہیں جو ایک وقت میں صرف ایک طریقے سے چل سکتے ہیں، کبھی نبھانے کی خاطر اور کبھی بگاڑنے کی خاطر۔ ابھی تمہارے بھائی کی محبت تم سے یہ سب کروا بھی دیتی ہے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد اگر وہ تمہیں اپنے گھر، تمہارے گھر میں دیکھنا بھی پسند نہ کرے تو کیا کرو گی؟ شادی کے بعد مائکا رکھنے کے لیے تمہیں کچھ اپنے پلے رکھنا ہوگا، اور اگر وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، تم یہاں شادی کر کے سیٹل ہو جاؤ، پاکستان واپس مت جاؤ۔ یہاں شادی والا آئیڈیا مجھے پسند آیا ہے، اور یہ بانو قدسیہ والی فلسفیکل باتیں مجھے مت سمجھاؤ، پر شادی کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گی اگر کوئی روحان سکندر جیسا مل جائے۔ عاشی پھر شوق ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک تمہیں کوئی کورین چاہیے تھا، لیکن میری دعا ہے تمہیں روحان سکندر جیسا مل جائے۔ نور نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا، پھر ایک دم اس کی انگلیاں ٹھہر گئی۔ ویٹ، اپنا ہاتھ واپس گود میں رکھا اور عاشی کو دیکھا۔ یہ تمہاری سوتیلی ماں کب آئی؟ وہ فوراً عاشی کی طرف گھومی۔ ایک اور بات بتاؤ؟ عاشی کھڑی ہو گئی اور تھوڑا سا پانی کے قریب چلی گئی۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور متجسس سے انداز میں پوچھا۔ میں نے مذاق کیا تھا۔ وہ پانی کی طرف بھاگی۔ کیا؟ یہی کہ میرا بھائی مجھے مارنا چاہتا ہے، اور کامن سینس رکھا کرو یار، میری سوتیلی ماں کہاں سے آ گئی؟ نور کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی اور تھوڑا سا منہ بھی کھل گیا۔ یا اللہ، کتنی خراب لڑکی ہو تم، اللہ پوچھے تم سے۔ وہ سخت خفا ہو گئی اور تعصب سے کہتی واپس جانے کے لیے مڑی۔ وہ واقعی بھلکڑ ہے، اسے کیسے بھول گیا کہ عاشی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے، اور یہ بہت پہلے اس نے نور کو بتایا تھا۔ عاشی کی چھوٹی سی فیملی ہے، لیکن خاندان اتنا ہی لمبا چوڑا تھا۔ میں صرف تمہارا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی، رحم دل ڈاکٹر، عاشی نے اسے چھیڑا۔ دکچیو عاشی، شٹ اپ عاشی، دکچیو۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی، اتنی فکر مند ہو گئی تھی وہ عاشی کے لیے، اور وہ مذاق کر رہی تھی۔ ایڈیٹ، راجر باس۔ عاشی بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ دوسری طرف ہیل کی ٹک ٹک نے سارے میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ پھر ایک لمحے کے لیے وہ ٹک ٹک تھم سی گئی۔ ماحول میں کچھ الگ تھا۔ کچن کی کھٹ پٹ، سارے میں مردانہ پرفیوم کی مہک، اور لاؤنج کے سینٹرل ٹیبل پر رکھی اوپر تلے 3 کتابیں۔ او خدایا، روحان آیا ہے! وہ آسودہ سی مسکرائی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ آ گئی جناب گھر کی یاد، یا پھر یہ کہوں اس مرتبہ بھی پیسوں کی کشش کھینچ لائی شہزادے کو۔ ارے مام! وہ جو کافی میکر سیٹ کر رہا تھا ماں کو دیکھ کر مسکرایا اور ان کی طرف آیا۔ آئی مسڈ یو۔ وہ ماں کے آگے جھکا۔ حدیقہ بیگم نے اس کی پیشانی چومی اور اس کی پروقار شخصیت کی نظر اتاری۔ سکندر بتا چکے ہیں کیوں مس کیا جا رہا تھا، وہ خفگی سے بولی۔ سب ہی جلدی مچا رہے تھے تو میں کیا کرتا؟ وہ دوبارہ کافی میکر کی طرف گیا اور اس میں پانی ڈالا۔ آپ کو ایسپریسو چاہیے؟ نہیں، انہوں نے اس کی آفر رد کی۔ آپ کو نکاح کے بارے میں بتانے آیا تھا، یہیں پر آپ سب کے ساتھ چھوٹا سا فنکشن رکھ لوں گا۔ ابھی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سکون سے نکاح کرو، 3-4 سال بعد شادی کرو، اور پھر گھر آ کر مجھے بتاؤ کہ ماں میں فلانا کام کر چکا ہوں۔ وہ خفگی سے روحان کو کہہ رہی تھی۔
دیکھے پیاری ماں، جو آپ کا بیٹا ایان ہے نا، وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتا ہے۔ اس نے کہا جلدی فیصلہ کرو، علیزے کو چھوڑ دو یا نکاح کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے میں ایسی عورت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا جو آپ کے بعد میرے اچھے برے وقت میں میرے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ کافی کے لیے پانی گرم ہو چکا تھا۔ روحان نے کافی کے 2 چمچ اس پانی میں ڈالے اور دوبارہ سے بٹن دبا دیا۔ علیزے کو چھوڑ کر تو دیکھتے، تمہیں اپنی جائیداد سے آنکھ نہ کر دیتی۔ حدیقہ کی بات پر وہ مسکرایا۔ لیکن تم لوگ اب ماں کو بھول گئے ہو، وہ جاتا ہے تو پاکستان واپس آنے کا نام نہیں لیتا اور تم بس اپنی کوئی بات منوانے آ جاتے ہو۔ وہ کرو جو تم لوگوں کا دل کرتا ہے، آخر میں مہمانوں کی طرح ماں کو انوائٹ کر لیا کرو، بس یہی تو سیکھا ہے تم دونوں نے۔ وہ ہنوز خفا تھی اور روحان تابعداری سے سنتا گیا اور خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا کیونکہ وہ کچھ بیمار نظر آتی تھی۔ وہ سنجیدگی سے مڑا اور پہلے سے پھیٹی ہوئی کریم کو اس نے مزید پھیٹنا شروع کیا۔ کیبن سے 2 کپ نکالے اور کاؤنٹر ٹاپ پر رکھ کر گہرا سانس لے کر ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے واپس گئے ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا ہے مام، اب کیا وہ ہر ویکنڈ پر واپس آ جایا کرے؟ اب تم ماں کو بوڑھے ہونے کے طعنے بھی دو گے؟ فار گاڈ سیک مام، میں نے ایسا کب کہا؟ اور ابھی تو آپ جوان ہیں۔ بس تمہاری باتوں کی یہ سب مطلب جانتی ہوں۔ آپ پیکنگ کریں، میرے ساتھ لاہور جا رہی ہے۔ وہ ہار مان کر صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ حدیقہ ہلکا سا مسکرائی لیکن روحان وہ مسکراہٹ نہ دیکھ سکا۔ کتنا آسان سا حل نکالا تھا ان کے بارہ بیٹے نے۔ حدیقہ کوئی عیش و عشرت کی دلدادہ خاتون نہیں تھی، انہیں بس اپنی فیملی کی فکر تھی کہ سب اس وقت کس کے حالات سے گزر رہے ہیں، کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، اور وہ سب کی دلجوئی کرنے والی نفیس سی خاتون تھی۔ لیکن روحان کو تنگ کرنا ضروری تھا، کبھی یہ اولاد انہیں ایسے تنگ کیا کرتی تھی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ گھر میں کوئی بھی تو نہیں ہوتا مام، شایان بھائی رات کو لیٹ آفس سے آتے ہیں، چھوٹی اپنی پڑھائی میں بزی ہے، ڈیڈ کو سیاسی زندگی سے فرصت نہیں ملتی، تو تم کون سا میرے لیے سارا دن گھر بیٹھے رہو گے؟ یہاں بھی نوکروں کے ساتھ میرا دن گزر جاتا ہے، وہاں بھی تم ایک عدد ماسی رکھ لو گے، بس مجھے یہاں اپنے بھی کام ہیں، ایک کے لیے سب کو نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کیا چاہتی ہیں، ایان واپس آ جائے یا میں یہاں کام شروع کر دوں؟ تم لوگ جو کرو مجھے قبول ہے، لیکن ماں کو مت بھولو، میں مر گئی تو رونے تم دونوں نے سب سے پہلے آ جانا ہے۔ مام خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں، آپ کچھ دن ایان کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ اس نے مزید ایک حل دینے کی کوشش کی۔ کیوں اب اپنے سر سے اتار کر ایان کے سر ڈال رہے ہو؟ ایان خوش ہو جائے گا اور آپ کا بھی موڈ بہتر ہوگا، اس نے تحمل سے کہا۔ کافی میکر کپ میں کافی ڈال رہا تھا۔ نہ مجھے ایان کو خوش کرنا ہے اور نہ تمہارے پاس جانا ہے، اپنے مفت کے مشورے باہر کے لوگوں کے لیے رکھو، مجھے مت بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ یا الہی کیا ہو گیا ہے مام آپ کو؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، یہیں آپ کے پاس رکوں گا۔ اب خوش؟ وہ کچھ خوفزدہ ہوا۔ تم یہاں رکو گے؟ اپنا اپارٹمنٹ بیچ آئے نہیں آپ کے ساتھ کچھ وقت؟ مجھے تمہارے وقت کی ضرورت نہیں۔ او گاڈ، میری پیاری ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کچھ جھنجھلاہٹ سے ہنسا تو حدیقہ بھی ہنس دی۔ میں مذاق کر رہی تھی روحان، تم جاؤ اپنا کام کرو، لیکن کبھی کبھی آ جایا کرو ماں کے پاس، اللہ تمہارے کام میں برکت ڈالے۔ آپ اتنی دیر سے سیریس نہیں تھی؟ وہ حیرت سے بولا۔ اب ماں کا مذاق بھی برداشت نہیں ہوتا رائٹر صاحب سے؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ اوہ میری پیاری ماں، وہ ان تک آیا اور ان کے دونوں ہاتھ چومے۔ کب ہے نکاح؟ آپ سے مشورہ کرنے آیا تھا، لیکن آپ نے پتہ نہیں کن ایموشنل باتوں میں الجھا دیا۔ کبھی کبھی ہنس بھی لیا کرو روحان، کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہو، اور یہ داڑھی تھوڑی چھوٹی کروا لو، پورے مولانا لگتے ہو۔ حدیقہ کی بات پر وہ ہنسا اور حدیقہ کا کپ الگ کر کے اپنے لیے کافی میں دودھ ڈالا۔ اسکائپ پر ہی نکاح ہے، اس لیے کوئی خاص تیاری کی ضرورت نہیں، شایان بھائی نکاح خواہ لے آئیں گے، بس کام ختم۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے اور اپنے اس طلاق یافتہ بھائی کو بھی کچھ عقل دو کہ شادی کر لے۔ لڑکی تو میری نظروں میں آ گئی ہے ماں، بس اس عقل سے پیدل انسان کو نظر آ جائے۔ اس نے ماں کا کپ انہیں تھمایا۔ میں کافی نہیں پیتی، حدیقہ کافی نہیں پیتی تھی، لیکن جب پیتی تو دودھ کے بغیر والی پیتی تھی۔ آپ نے سنا نہیں؟ اس نے تعجب سے کہا۔ مور ایسپریسو لیس ڈسپریسو، اس نے مشہور مقولہ سنایا۔ اگلے ویکنڈ پر رکھ دیتے ہیں نکاح مام، پلیز 2-4 دن کے اندر اندر رکھیں، اگلے ویکنڈ تک انتظار نہیں ہو سکتا، واپس بھی جانا ہے اور بھی کتنے کام پینڈنگ ہے۔ اچھا وہ لڑکی کون ہے؟ نور الفجر بنت اقبال عالم۔ کیسی ہے؟ ابھی کیسے بتاؤ، بس مجھے ایسا لگا کہ وہ ایان کو اچھی لگتی ہے، اسے راہ چلتی کئی لڑکیاں اچھی لگ جاتی ہے۔
لیکن اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس نے شادی کرنی ہے۔ کہاں موم، وہ ہمیشہ آپ کو چھیڑتا ہے کہ فلاں لڑکی پیاری لگ رہی ہے، اپنی بہو بنا لے۔ اس کے چہرے سے کبھی عیاں نہیں ہوا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اسے لگتا ہے وہ اپنے مسائل خود حل کر سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کی شادی والا مسئلہ ہمیں حل کرنا چاہیے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر میں نور الفجر کو اپنے نکاح پر انوائٹ کر لوں، اس نے اپنے کپ میں کریم ڈالی اور پھر کافی ڈال لی۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو لڑکی پسند آئی تو ڈن کریں گے، اور لڑکی کی مرضی کا کیا؟ وہ ہم دیکھ لیں گے۔ کافی کا کپ منہ سے لگائے وہ پرسوچ نگاہوں سے سامنے دیکھ رہا تھا کہ مناہل کی آواز نے اس کا تسلسل توڑا۔ سنا ہے بڑے بھیا گھر تشریف لائے ہیں؟ لوگو سنو، میں نے عرض کیا ہے، سنا ہے بڑے بھیا تشریف لائے ہیں۔ ہم نے کان نہیں دھرا کیونکہ کسی کو خواب آئے ہیں۔ واہ واہ واہ! وہ حدیقہ بیگم کے ساتھ لیے باہر لاؤنج میں آیا، جہاں مناہل اور اونچی آواز سے داخلی دروازے میں کھڑی شعر پڑھ رہی تھی۔ عرض کیا ہے آپ نے بالکل سچ سنا ہے، کیونکہ آپ کا بھیا سامنے کھڑا ہے۔ وہ اپنا عبایا سنبھالتی دوڑتی ہوئی اس تک آئی اور روحان کے گلے لگی۔ خیریت ہو؟ یہ تبدیلی کب رونما ہوئی، اور تم حجابی کب سے بنی؟ میں حجابی نہیں بنی بھائی، بس یونیورسٹی میں عبایا پہن کر جاتی ہوں کیونکہ لڑکے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ عبایا پہن جاؤ۔ اس نے مختصر سا بتا کر روحان کو خاموش کر دیا۔ اور تم جانتی ہو کہ یہ تم پر کتنا پیارا لگ رہا ہے؟ ہاں میں جانتی ہوں میری شہزادی، اس مرتبہ آیان جو بھی چاکلیٹس لائے گا سب تمہاری، وہ تو پہلے ہی میری ہے۔ وہ کھلکھلائی۔ حدیقہ نے مناہل کو کپڑے تبدیل کرنے کا کہا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ روحان ابھی تک حیران تھا۔ مناہل اپنی تمام کزنز کے ساتھ فیشن کے مقابلے میں تھی، اور اس مقابلے میں سب سے آگے تھی کہ اس کی ڈریسنگ سینس سے لے کر شاپنگ سینس سب کمال تھا، اور ایسے میں وہ اچانک بغیر میک اپ کے اور عبایا کے اس کے سامنے آئی تھی تو اس کا حیران ہونا لازمی تھا۔ موم، چھوٹی نے حجاب واقعی اپنی مرضی سے شروع کیا ہے یا کوئی وجہ ہے؟ اس نے وجہ بتائی تو ہے، صرف 3 دن وہ جینس شرٹ پہن کر گئی تھی اور اس کے بعد شایان کے ساتھ جا کر ڈھیر سارے عبایا خرید لائی کہ اگلے 4 سال یہی پہن کر یونیورسٹی جائے گی، ورنہ نہیں۔ پھر تو اچھی بات ہے، لیکن آیان کہہ رہا تھا مناہل کا ایڈمیشن اسلام آباد کروائے گا۔ مناہل یہاں پڑھنا چاہتی ہے۔ میں آیان سے اتفاق کرتا ہوں، مناہل کو بھی خود دنیا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب تک انسان ہاسٹل لائف نہ گزارے اس کے اندر کا ڈر ختم نہیں ہوتا۔ 2-3 سالوں بعد میں اس کی شادی کروا دوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کہیں بھیجنے کی، اور ڈرپوک تو وہ کہیں سے نہیں ہے۔ کوئی ایک بات کہتا ہے آگے سے 4 سنا کر آتی ہے محترمہ۔ یہ ٹیلنٹ تو ہے، لیکن موم یہ دنیا ایسے نہیں چلتی۔ اپنے بیٹوں کے ساتھ تو سوتیلوں والا رویہ رکھا ہے، اب ذرا چھوٹی کو بھی والدین کی شفقت سے باہر رہنے دے تاکہ اس کے اندر کا بھی بچپنا ختم ہو۔ مناہل اگر نہیں جانا چاہے گی تو تم دونوں زبردستی نہیں کرو گے۔ اوکے ڈن، اس نے تابعداری سے کہا کیونکہ اسے پتا تھا آیان جو کہے گا مناہل مان لے گی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ دونوں ہکاری کے ساتھ بیٹھی جاپانی فلم دیکھ رہی تھی۔ صبح 7 بجے انہوں نے یونیورسٹی جانا تھا اور نیند تھی جو کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ سلینا اور ہاجنگ وقت کی پابندی کرتے ہوئے پہلے ہی سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ہکاری کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی، جو نہایت ہی ہارر قسم کی مووی لگا کر انہیں دکھا رہی تھی، جو کہ رومانس سے بالکل آ رہی تھی۔ ہاتھوں میں جاپان کی خالص کٹ کیٹ پکڑی ہوئی تھی جو ہکاری لے کر آئی تھی۔ نور کو تو جاپان کے لوگ بھی اچھے لگے تھے، لیکن آشی سے پاکستانی ہونے کے ناطے اتنی عزت ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ہکاری واقعی بہت پرخلوص اور محبت کرنے والی تھی۔ انٹرنیشنل لیول پر ڈوم شیئر کرنے کے لیے آپ کو اچھے لوگ مل جائیں تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ بہرحال نور الفجر نہایت شوق سے فلم دیکھ رہی تھی اور آشی بس مارے بندھے بیٹھی تھی۔ ہکاری ساتھ ساتھ بریفنگ دے رہی تھی کہ یہ اتنی پرانی فلم جاپان میں کیوں اہمیت کی حامل ہے اور اس میں اداکار کون سے ہیں۔ ہکاری تمہارا کوئی کزن ہے جو مسلمان ہو؟ آشی نے سنجیدگی سے پوچھا تو نور نے اسے ٹہوکا لگایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے الگ الگ مذہب تو نہیں ہیں جیسے اکثر جاپان کے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ نور نے آشی کی بات کی تصریح کی۔ وہاں پر کسی سے اس کے مذہب کے بارے میں پوچھنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ SNU میں سب برابر تھے۔ نہیں، ہم سب بدھسٹ ہیں، ہکاری نے بتایا تو نور دوبارہ اس سے فلم کے بارے میں پوچھنے لگی، مبادا آشی مزید مذہب پر بات نہ کر لے۔ اگر انتظامیہ تک خبر پہنچ جاتی تو آشی کے لیے خطرہ بھی بن سکتا تھا۔ گویا کہ ہکاری کافی سادہ لو انسان تھی۔
انسان لگتی تھی۔ عاشی نے چاکلیٹ کا ریپر دیکھا کہ ان لوگوں کو کم از کم اس فلم سے بیزار کر دے۔ سوشی کے بعد جاپان کے لوگوں کی فیوریٹ خوراک کٹ کیٹ چاکلیٹ۔ تم لوگ اسے کیٹو کیٹو کیوں کہتے ہو؟ ایک اور فضول سوال عاشی کی جانب سے پوچھا گیا تو نور نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ ظاہر ہے ان کی اپنی زبان میں چاکلیٹ کا کوئی تو نام ہوگا نا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ نور نے تعصب سے سوچا۔ کیونکہ ہم اس چاکلیٹ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں اس کی 40 مختلف قسم کے فلیور ملتے ہیں۔ ہم اسے پیار سے کیٹو کیٹو کہتے ہیں اور نفرت سے بھی یہی کہتے ہیں۔ عاشی مرعوب نہیں ہوئی تھی۔ یقیناً ہکاری جان بوجھ کر زیادہ چھوڑ رہی تھی۔ یہ تمہیں ویسے ہی تنگ کر رہی ہے، نور نے ہکاری سے کہا۔ پچھلے 1 سال سے کر رہی ہے، مجھے برا نہیں لگتا، حالانکہ اس سے زیادہ یہ تب اریٹیٹ کرتی ہے جب حلال حرام کے بارے میں پوچھتی ہے۔ ہکاری کی چھوٹی آنکھیں ہنستے ہوئے مزید چھوٹی ہو گئی۔ نور اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ شکر ہے وہ مائنڈ نہیں کر رہی تھی، ورنہ جاپانی لوگ ذرا ایموشنل سے جلد غصہ ہو جانے والے ہوتے ہیں، پر ہکاری ان کے برعکس کول سی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ مس عائشہ جہانگیر بلا وجہ انہیں تنگ کر رہی تھی، اور شاید اس کا ان ایشوز کے بارے میں ہوم ورک مکمل نہیں تھا کہ وہ حلال حرام کے بارے میں ہکاری سے پوچھتی تھی۔ لیکن نور الفجر کو تو ایک چیز کے بارے میں معلومات تھی اور وہ اس معلومات کے ساتھ موجود تھی۔ کچھ دیر گزری تو ہکاری چلی گئی، کیونکہ اس کا خیال تھا 3 گھنٹے سونے کے بعد وہ تازہ دم ہو کر اٹھے گی۔ اور آج تو نور کو SNU کا ٹور بھی کروانا تھا، کیونکہ آج اس کی اورینٹیشن تھی اور وہ تینوں کیمپس گھومنے والی تھی۔ اسکالرشپ کے باوجود کافی بھاری فیس لینے کے بعد شروع میں اتنا پروٹوکول تو دینا بنتا ہے۔ عاشی نے اٹھ کر لیپ ٹاپ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا جس میں وہ لوگ مووی دیکھ رہی تھی، اور واپس مڑی تو نور وہیں عاشی کے بستر پر ہی لیٹ گئی۔ او میڈم، ادھر کدھر؟ عاشی نے حیرانی سے پوچھا۔ تم میرے کمرے میں چلی جاؤ، اس نے بے نیازی سے جواب دیا، جیسے وہ اپنے گھر میں ہے اور اینی کو حکم دے رہی ہو کہ تم کسی اور کمرے میں جا کر سو جاؤ، کیونکہ مجھے تمہارے بستر پر نیند اچھی آ رہی ہے۔ ساتھ ہو ذرا، میں بھی ادھر ہی سوؤں گی۔ نور تھوڑی سی دیوار کی طرف کھسکی اور عاشی کے لیٹنے کی جگہ بنائی۔ اس سنگل سے بیڈ پر وہ دونوں خیر سے پوری آ ہی گئی۔ تمہیں کچھ بتانا تھا، عاشی نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ ہمیں سونا تھا۔ اس نے ایک کشن اپنے کان کے اوپر رکھ لیا کہ اسے اب کوئی بات نہیں کرنی۔ تمہیں پتا ہے کوریا نے اتنی ترقی کیوں کی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ وقت پر سوتے ہیں؟ بالکل نہیں، کوریا نے ترقی اس لیے کی ہے کیونکہ یہ اس وقت تک نہیں سوتے جب تک کہ تھک نہ جائے۔ مشینز میں اور ان کورینز میں کوئی فرق نہیں۔ جاپانیوں سے پھر بھی پیچھے ہے کورین، اور ہم تو شاید اس ریس میں ابھی قدم ہی نہیں رکھ پائے ہیں۔ تم دیکھنا، پاکستان ایک دن ان سب سے آگے ہوگا، عاشی نے عزم سے کہا۔ مجھے تمہاری بات بہت پسند آئی اور اس پر ہم کل بحث کریں گے، کیونکہ کچھ دیر بعد یونیورسٹی جانا ہے اور ہمیں سونا چاہیے، اور اللہ کرے ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب ہو جب پاکستان ترقی میں سب سے آگے ہوگا۔ سونے کو ساری زندگی پڑی ہے نوری، اور میرا ماننا ہے کہ انسان کو وقت پر نیند پوری کرنی چاہیے، ورنہ وہ یونیورسٹی کے پہلے دن ہی لیٹ ہو جاتا ہے۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں، سو جاؤ عاشی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر کہتا تھا، شٹ اپ عاشی، وہ غصیلی آواز میں بولی۔ اوکے، اس نے بس اتنا کہا تھا۔ ٹو ون دا وارز آف لائف یو نیڈ ٹو لوز سم بیٹلز، اور ایسا روحان سکندر نے کہا تھا۔ سو جاؤ عاشی ورنہ بہت برا ہوگا، نور نے کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ نیند میں تھی۔ وہ 5:15 بجے تک تیار ہو چکی تھی۔ نور الفجر نے سفید گھٹنوں تک آتی فراک کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر سندھی کڑھائی والا اسکارف لے رکھا تھا۔ عاشی نے اس کے لیے اور اپنے لیے چائے ہی بنائی، اور باقی سب نے ناشتے میں چند بسکٹ کھائے کہ لنچ ٹائم تک وہ اس پر گزارا کر سکتی تھی۔ ڈوم سے باہر آ کر ان سب نے ایک یادگار تصویر لی اور بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئی۔ سیول بہت بڑا شہر ہے، لیکن SNU کے اندر بھی ایک الگ شہر آباد ہے۔ اسٹوڈنٹس کا شہر، مختلف ممالک، مختلف رنگ و نسل، ثقافت، مختلف زبانوں سے گھرا ایک ویل آرگنائزڈ سا شہر، جہاں صرف علم دیا جاتا ہے، کھلے دل سے، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ایک دوسرے کے آگے بڑھنے میں مدد کی جاتی ہے۔ سب کو ان کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے۔
وہ شہر جہاں سب اچھا تھا، جہاں ہر سو بہار تھی، خزاں کا موسم بہت چھوٹا ہوتا تھا۔ SNU کا موٹو ہی سچائی تھا، ویریٹس لکس میا، جو کہ لاطینی زبان میں ہے اور اس کا مطلب ہے سچ میری روشنی ہے۔ اس شہر جاتے ہوئے کچھ مل جانے کا، کچھ پا لینے کا، کچھ حاصل کر لینے کا الگ سا احساس ہوتا ہے، لیکن جب وہاں سے کچھ بن کر، کچھ پا کر یا کچھ قربان کر کے باہر آیا جاتا ہے تو سب ایک خواب سا لگتا ہے کہ جو کبھی ممکن نہیں لگتا تھا وہ کر دکھایا، اور وہ سب بھی اسی جوش و ولولے کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگی تھی کہ کچھ پا لیں گی اور اگر پا نہ سکی تو چھین لیں گی، کیونکہ وہ علم رکھنے والوں کا شہر تھا، علم بانٹنے والوں کا شہر تھا۔ بس اسٹاپ پر وہ باتیں کرتی، کہے لگاتی، 15 منٹ میں پہنچی تھی اور سب کے ڈپارٹمنٹ کی بلڈنگز الگ الگ تھی، سو وہ سب الگ بس پر ہی جانے والی تھی۔ ہکاری یہاں کلچرز اینڈ آرٹ ڈپارٹمنٹ میں تھی، باجنگ اور عاشی ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھی، البتہ سیلینا سائیکالوجی پڑھ رہی تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ نور کے قریب تھا۔ آج میں کیمپس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی اوپننگ اورینٹیشن بھی تھی، جس کی وجہ سے نور یانگان کیمپس جانے کے بجائے مین کیمپس جا رہی تھی۔ SNU کے 3 کیمپس تھے، گوانگ کیمپس کو مین کیمپس کہا جاتا تھا، جہاں آرٹ اور سوشل سائنس والے سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے۔ یانگان کیمپس میں میڈیسن سے لے کر میڈیکل ریسرچ کے سارے اسکول و کالج تھے۔ سووان کیمپس میں زراعت اور اس کے سارے شعبوں کے متعلق کالج تھے۔ یونیورسٹی کا پہلا ہفتہ تو فریشرز کا ہفتہ تھا، اسی لیے ایک ہفتے کے لیے کوئی خاص پڑھائی نہیں تھی، اور اگر ہوتی تو صرف ابتدائی معلوماتی کلاسز ہوتی۔ سٹی بس آ گئی اور وہ سب اس میں سوار ہو گئی۔ کوریا میں ہر بس کے لیے ٹرانسپورٹ کارڈ تھا، جو اسٹوڈنٹس کو کافی ڈسکاؤنٹ پر دیا جاتا تھا، اس سے بس لائن بدلنے میں آسانی رہتی تھی۔ وہ ہر چیز کو ماڈرنائز کر چکے تھے۔ عاشی نے اپنا اور نور کا بل ادا کیا۔ نور الفجر کا DSLR اس کے پاس ہی تھا، جو وہ ایسے موقعوں پر ساتھ رکھتی تھی، اور اس میں تصویریں کھینچنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ SNU میں فرانس سے بہت ڈاکٹرز آئے ہیں، وہ یہاں پڑھانے پر فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ انٹرنیشنلی بہت مشہور یونیورسٹی ہے۔ سیلینا نور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے موجود عاشی کو بتا رہی تھی کہ یورپ والے ایشیا میں آنا پسند کرتے ہیں۔ بس تقریباً بھری ہوئی تھی، اسکول جانے والے بچے، آفس جانے والے لوگ سب وہاں موجود تھے، اور کئی اسٹوڈنٹس اپنے کانوں پر ہیڈ فونز چڑھائے اپنے فونز میں سے قارون کے خزانے نکال رہے تھے اور اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ ہر وقت فری کا وائی فائی بھی بعض اوقات وبال جان بن جاتا ہے۔ ایسا بھی کیا ہے فون میں کہ آپ کو ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا۔ تم پاکستانی ڈاکٹرز اور انجینئرز سے نہیں ملی؟ SNU کو فخر ہے کہ پاکستان سے مسلمان پروفیسرز یہاں آ کر پڑھاتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے پروفیسرز کو خود منتیں کر کر کے بلاتے ہیں کہ وہ یورپی طلباء کو مفید علم سے فیضیاب کر سکے۔ تم لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے عظیم فلاسفر کی کتابیں تم لوگوں کے باپ دادا نے چرائی تھی، حتیٰ کہ ہمارا کوہ نور بھی۔ عاشی نے پراعتماد انداز میں اسے بتاتے ہوئے غالباً اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا اور واقعی اچھا ایسا ہے، میں تو آج تک سب پروفیسرز کو انڈین سمجھتی رہی ہوں۔ سیلینا نے گویا افسوس کیا اور بعد والی باتوں کو اگنور کر دیا۔ ہم ایک ہی خطے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد بھی مکسی تھے، اسی لیے کئی یورپین لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تم آج کے بعد جس بھی براؤن ہینڈسم ایشین پروفیسر کو دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ پاکستانی ہے۔ عاشی کے اعتماد میں ذرا فرق نہیں آیا اور نور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب جھوٹ بھی اتنے کانفیڈنس سے بول رہی ہو؟ وہ خود بڑی حقیقت پسند تھی۔ اسے معلوم تھا کہ پاکستان ان ممالک سے بہت پیچھے ہے، پھر چاہے وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہو یا تعلیمی لحاظ سے ہو۔ عاشی تو کچھ زیادہ ہی چھوڑ رہی تھی۔ اوہ گاڈ عاشی، یو پیپل آر سو انٹیلیجنٹ اینڈ میسنے، حاجن نے بھرپور حیرت سے کہا، اور نور تو بس اس کے منہ سے میسنے کا لفظ سن کر ہی حیران تھی۔ یہ تو خالص پاکستانی زمانہ
زبانہ غیبتی لفظ تھا جو ایک کورین کہہ رہی تھی، اف آشی نے ان لوگوں کو کیا کیا سکھایا ہوا تھا۔ ہاں، ہمیں شو آف کرنا نہیں آتا، اب کیا سب کو بتاتے پھرے کہ تم لوگوں کے لیے ہم اپنا ملک چھوڑ کر آئے ہیں۔ اینڈ ہم محنت بہت کرتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی ہمیں ڈی گریڈ بہت کیا جاتا ہے۔ ہم تو دل کے اتنے اچھے ہیں، آشی ایک شان سے بال سنوارتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ سیریسلی؟ نور بھویں اچکا کر بس یہی پوچھ سکی۔ ہاں، نہیں تو اب تم ان کو ہی دیکھ لو، بیچاریاں پاکستانی پروفیسر کو انڈین سمجھتی رہتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل لیول پر ناانصافی نہیں ہے؟ سوری آشی۔ سلینا بے اختیار شرمندہ ہو گئی اور آشی کے کلیجے تک کو ٹھنڈک پڑ گئی۔ ارے کوئی بات نہیں، غلط فہمی تو ہو ہی جاتی ہے، تو مجھے پاکستان کے سب پروفیسر سے ملوانا، سلینا نے فرمائش کی۔ مور کیا؟ آشی نے بے اختیار پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، فوراً سنبھل گئی اور کن آنکھوں سے نور کو دیکھا جو اسے تعجب سے دیکھتے ہوئے اپنے کیمرے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اسے جس سے آشی کی ہوا میں چھوڑی گئی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اٹ واز ناٹ ڈریم۔ باب نمبر 6۔ خدا نے جب شفا تقسیم کی سارے زمانے میں، تمہاری انگلیوں پر اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا، کسی بیمار کو چھو لو، شفا اس کا مقدر ہے، تم ہر بیمار کو اپنا سمجھتے ہو، مداوا اس کا کرتے ہو، ہر ایک بیمار کے چہرے پہ رونق تم سے قائم ہے، دعا عیسائی کی تم کو لگ گئی شاید تم امید ہو اس کی، شفا ہاتھوں پہ تم نے رب سے لکھوا لی، مسیحا ہو۔ فاخرہ بطول۔ ایس این یو کے مین گیٹ کے سامنے پہنچ کر نور نے مزید تصاویر بنوائی کہ وہ یہ سب یادگار کے طور پر اپنے ساتھ رکھے گی۔ ایس این یو کی علامت شاہ ایک کورین لفظ ہے جو کہ برسوں سے اسے اپنی اسی یونیورسٹی کی نمائندگی کر رہا ہے۔ 1970 کے بعد جب گوانگ کیمپس کے مین کیمپس کا درجہ دیا گیا تھا اور شاہ کا سمبل اس کی پہچان بن گیا تھا۔ یہ سمبل یا علامت کورین کے 3 حروف ایس ڈی جی کو جوڑ کر بنائی گئی ہے، جس کے معنی چابی کے طور پر لیے جاتے ہیں، یعنی سچ کی چابی، اور اسی طرح اس یونیورسٹی کا موڈ بھی سچائی ہے۔ اس سمبل کی کافی تصویریں اتارنے کے بعد وہ آشی کے ہمراہ اندر آئی۔ جا بجا درخت اور حسین پھولوں نے ماحول کو پرکشش بنایا ہوا تھا، اور یقیناً ان پھولوں میں کثرت تعداد میں چیری بلاسم کے تھے۔ جاپان کے بعد سب سے زیادہ چیری بلاسم کوریا میں ہی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹس کمیونیکیشن سینٹر تک آشی کے ساتھ رہی اور اس دوران وہ یونیورسٹی کی ہر بس اور ہر بس نمبر کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ یونیورسٹی میپ اور یونیورسٹی کارڈ آج ہی ملنا تھا۔ ایس این یو ہال تک آشی اسے چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ اس کی کال تھی اور وہاں کلاس مس کرنا فلائٹ مس کرنے جیسا تھا۔ وقت کی پابندی نہایت ضروری تھی، اور اگر آپ وقت کی پابند نہیں ہیں یا آپ وقت کے ضیاع کو اپنا نقصان نہیں سمجھتے تو آپ بہت سست ہیں اور آپ کو کوریا جیسے ملک میں کوئی کام نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس ہال میں اسے اپنے جیسے کئی غیر ملکی نظر آئے۔ بیشتر کی شکلیں خوفناک ہو چکی تھیں، شاید یونیورسٹی میں پہلا دن ہونے کی وجہ سے یا پہلے دن ہی کچھ غلط ہو جانے کے خوف سے۔ بہت سو کے رنگ اڑے ہوئے تھے، شاید وہ کوئی ضروری ڈاکیومنٹ ساتھ نہیں لائے تھے، اور بہت سے اپنی ہی دنیا میں مست ادھر سے ادھر مٹر گشتی کر رہے تھے جیسے وہ پکنک پر آئے ہوئے ہوں۔ کئی اسٹوڈنٹس سنجیدہ سے کھڑے تھے جیسے مسکرانے پر بھی کوریا میں پیسے خرچ ہو جائیں گے، اور کئی اسٹوڈنٹس مسکرا رہے تھے کہ کیا ہوا، جو کچھ زیادہ بیوقوف نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، زندگی میں سب کبھی نہ کبھی بیوقوف ہو جاتے ہیں، آج ہم ہی سہی۔ اور کچھ نور الفجر کی طرح بالکل بے نیاز سے لاپرواہ انداز میں اپنی باری کا اور سوات کے جوابات کے انتظار میں کھڑے تھے، کیونکہ وہاں کافی رش تھا اور سب کو کچھ نہ کچھ جاننا تھا۔ اسی رش میں اسے 2 ڈرے سہمے پاکستانی نظر آئے جن کو وہ پہلے 1 ماہ میں تقریباً بھول چکی تھی۔ آف کورس وہ عقیل اور ثقلین تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان ٹین ایجرز کی طرف گئی کہ ذرا ان کا
حال دل تو جان لے کہ 1 ماہ کوریا میں کیسا گزرا۔ السلام علیکم عقیل، ثقلین، کیسے ہو تم لوگ؟ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں نونا؟ نونا، وہ کورین سیکھ لی؟ اس نے ثقلین کو چھیڑا تو وہ شرما سا گیا۔ نونا کورین زبان میں لڑکے بڑی بہن کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ سگی بہن ہو یا آپ کسی دوسری لڑکی کو کہہ رہے ہو۔ جیسے پاکستان میں بڑی بہن کو آپا یا باجی کہا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی نونا کورین میں کہا تھا۔ جی آپی، سیکھنی پڑ رہی ہے ورنہ یہ لوگ واپس پاکستان بھیج دیں گے، عقیل نے دہائی دی۔ ظاہر ہے سیکھنی پڑے گی، اور یہاں اسٹوڈنٹ کارڈ کے لیے کھڑے ہو۔ جی آپ ہماری مدد کریں گی کورین سیکھنے میں؟ عقیل نے پوچھا۔ کیا مدد؟ آپ ہمیں اردو سے کورین سکھائے یا انگلش سے کورین سکھاتے ہیں تو ٹرانسلیشن میں ہی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تم لوگوں کو انگلش بھی نہیں آتی؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ آتی ہے نونا، لیکن وہ صرف ضرورت کے وقت بولتے ہیں کیونکہ یہاں اس کی ضرورت کم ہی پیش آتی ہے۔ یہ کورین لوگ انگلش کو کوئی خاص گھاس نہیں ڈالتے، پر سیکھنے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ثقلین نے منہ بگاڑ کر جواب دیا۔ اچھا، کورینز کے بارے میں کچھ مت کہو، میں تم لوگوں کو سکھاؤں گی، لیکن میری فیس کیا ہوگی؟ فیس؟ ہاں، مفت میں تو یہاں پانی بھی نہیں ملتا، اس نے ہنسی دبا کر کہا۔ کتنے شرم کی بات ہوگی اگر آپ اپنے چھوٹے بھائیوں سے پیسے لیں گی، اس نے غور سے شرم دلانے والے کو دیکھا۔ معاف تو میں اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں کرتی، لیکن چلو تم لوگوں پر احسان کر دیتی ہوں، کلاسز کے بعد فری ٹائم میں آ جایا کرنا، میں پڑھا دوں گی، وہ بے نیازی سے بولی۔ ان دونوں سے چند باتیں مزید کرنے کے بعد اس نے اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ بنوایا، جو کہ 5 سے 7 منٹ کے اندر بن گیا، اور وہ SNU ہال سے نکل گئی۔ اورینٹیشن 11 بجے شروع ہونی تھی اور اس کا میسج اسے یونیورسٹی کی طرف سے مل جانا تھا، سو یہ کچھ وقت وہ مین کیمپس میں گھومنا چاہتی تھی۔ اسے کبھی اکیلے گھومنے میں مسئلہ نہیں رہا تھا۔ وہ گھومتے گھومتے یوں ہی ایک بلڈنگ کے باہر بنے یونیورسٹی کے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے غور کرنے کی کوشش کی اور پھر وہ چونکی۔ اس لوگوں پر صرف ویریٹاس لکس میا اور مین گیٹ کا نشان نہیں بنا ہوا تھا، بلکہ وہ اور بھی بہت کچھ تھا۔ وہاں ایک گول پھولوں کا ہار سا بنا ہوا تھا جو ایک مہک دار اور خوشبودار لاریل کے درخت کا تھا۔ یونیورسٹی کے لوگوں پر یہ خوبصورت پھول SNU کی شان اور تعلیمی میدان میں بڑھتی ہوئی کامیابیوں کو نمایاں کرتے ہیں، جو کہ جنوبی کوریا کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اپنا معیار رکھتی ہے اور پوری دنیا میں دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اسے لوگوں پر مشتعل اور قلم بنے ہوئے تھے جو علمی اور تعلیمی میدان میں اسٹوڈنٹس کی تخلیق کے ذریعے مستقل کی رہنمائی اور اس کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہر وہ ممکن کام کیا جائے گا جس سے آنے والی نسلوں کی بہتری کی جا سکے، دنیا میں بہترین دماغ لائے جا سکے۔ ان لوگوں کو دیکھ کر چند لمحوں میں ہی انسان کئی برس گزر آتا ہے کہ اس ادارے نے کتنی مخلصی سے کئی سالوں سے کام کیا ہے، اور نور بھی کھوسی گئی تھی۔ وہ سیل فون کی بیل پر ہال میں واپس آئی، بیگ سے اپنا فون نکالا اور نمبر دیکھا جو کہ پاکستانی تھا، لیکن اس کے پاس سیو نہیں تھا۔ گھر والوں کا سوچ کر اس نے کال اٹھا لی۔ السلام علیکم لیڈی، کیسی ہو؟ کون؟ مجھے نہیں پہچانتی؟ کتنے افسوس کی بات ہے نور الفجر، وہ ابھی بھی نہیں سمجھی تھی کیونکہ آواز نئی اور انجان تھی۔ سوری، رانگ نمبر، اس نے فون بند کرنا چاہا۔ میں شہریار حسن بات کر رہا ہوں، تمہارے باپ بھائیوں کا بزنس پارٹنر۔ تم مجھے اچھے سے جانتی ہو، غالباً میرا رشتہ ریجیکٹ بھی کیا تھا، بٹ نیور مائنڈ۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور شہریار کا چہرہ نظروں کے درمیان آ گیا، لیکن اپنے باپ بھائیوں کا نام بدتمیزی سے سننے پر اس کے دماغ پر شکنیں پڑ گئی تھی۔ اوہ، تو مسٹر شہریار۔ اس کی یادداشت بہتر ہوئی تو وہ اپنے اصلی انداز میں واپس آ گئی۔ اب وہ آگے چلتی جا رہی تھی کہ SNU بہت خوبصورت اور نظروں کو خیرہ کر دینے والی تھی۔ ایسے میں شہریار کی تلخ باتوں کا خاص اثر نہیں ہونا تھا۔ آخرکار تم نے پہچان لیا، کس لیے یاد فرمایا؟ یہ پوچھو کب یاد نہیں فرمایا؟ دیکھو مسٹر، میں نہ ہی فضول کوئی سننا پسند کرتی ہوں اور نہ ہی چیپ باتوں میں وقت ضائع کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تو کام کی بات ہے تو کرو، ورنہ اپنا بیلنس مت ضائع کرو۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے پاکستان میں آئے روز مہنگائی ہو رہی ہے۔
ذیلکووا کے درخت کے پاس پہنچ کر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے میرا پروپوزل کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا؟ کیا اس سے تمہاری مردانہ ایگو ہرٹ ہوئی ہے؟ وہ ہنوز اس خوبصورت درخت کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، ہرٹ ہوئی ہے۔ تو کیا اب تم مجھ پر تیزاب پھینکو گے؟ وہ ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ مجھے امید ہے اس کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ تم صرف میری ہو۔ What the hell are you talking about؟ وہ غصے سے چیخی۔ یہ مردوں سے ریجیکشن برداشت کیوں نہیں ہوتی؟ ایک دم سے قدیم زمانے والے مرد کیوں بننے لگتے ہیں؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ تم نے غور سے نہیں سنا کیا میں نے کہا؟ نور الفجر صرف میری ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نور الفجر کے ساتھ اپنا نام جوڑنے کی؟ تم ہو کون مسٹر؟ اور کسی پرائی عورت پر حق جمانے والے مرد مجھے زہر لگتے ہیں، اور آج سے تم بھی ان میں شمار ہوتے ہو۔ کوشش کرنا آئندہ نور الفجر کا نام اپنی زبان سے مت لینا، اور اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ وہ اس طرح کے فضول بحث کے لیے مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، ایڈیٹ۔ وہ سخت لہجے میں غصے سے بولی۔ مائی ڈیئر، غصہ نہیں کرتے، میں تو بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں بھی وہاں ہوں جہاں تم ہو، یعنی کہ تمہارے آس پاس، اسی ملک میں جہاں تم ہو۔ نور کے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی، لیکن وہ جلد ہی سنبھل گئی۔ گھٹیا انسان، دوبارہ ایسی بکواس مت کرنا، ورنہ تم میرے باپ کی عدالت میں پیشیاں بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنی کمزور ہو کہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے باپ کا سہارا لوگی؟ وہ ایک گہرا سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی لمٹ کراس کر رہا تھا۔ ارے تم تو چپ ہو گئی، ڈر گئی کیا؟ تم ابھی نور الفجر سے واقف نہیں ہو مسٹر شہریار حسن۔ مجھے مت للکارو کہ کچھ ایسا کر دوں کہ مرد ہوتے ہوئے بھی تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔ اگر میں اس ڈائیلاگ بازی سے متاثر ہوتا تو تمہیں اس سے اچھے جملے پر ضرور داد دیتا، لیکن میں ذرا الٹی کھوپڑی کا مرد ہوں۔ چلو اچھی باتیں کرتے ہیں۔ شٹ اپ، وہ سیکھپا ہو گئی۔ لیٹس ویلکم می ان سیول۔ نور نے فون بند کر دیا اور چند گہرے سانس لیے۔ ذیلکووا کا درخت خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کمزور، ڈری سہمی سی، نازک مزاج عورت، یا حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی، یا ڈگنیٹی رکھنے والی، آزادانہ فیصلے کرنے والی۔ وہ جیسی بھی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ شہریار حسن جان لے گا۔ اسے ذیلکووا درخت کے نیچے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کا دماغ الجھ گیا تھا۔ اس کا فون پھر سے بجا، اور پھر سے پاکستانی غیر شناسہ نمبر۔ اسے غصہ ہی چڑھ گیا۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ نور الفجر لحاظ کر رہی ہے تو بار بار کال کرے گا۔ کچھ سخت سنانے کی نیت سے اس نے فون کال آنسر کی۔ کہیں جناب، اب کیا مسئلہ ہے؟ خود کو بے عزت کروانے کا بہت شوق ہو چلا ہے تو میں پورا کیے دیتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ کیا آپ بریک پر پاؤں رکھنا پسند کریں گی؟ یہ شائستہ اور بارہا آواز شہریار کی نہیں تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹایا اور نمبر دیکھا۔ کون؟ جناب کو روحان سکندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ جیسے لوگ بھول گئے ہوں گے تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اوہ روحان، تم کیسے ہو؟ علیزے کیسی ہے؟ اور باقی سب کیسے ہیں؟ اس نے شرمندگی سے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ میں جمعہ اپنے گینگ کے اچھا ہوں، کھاتا پیتا ہوں۔ تمہارا موڈ خراب لگتا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، ایسے ہی رانگ نمبر سے کوئی تنگ کر رہا تھا تو مجھے لگا وہی ہے۔ خیر تم نے کال کی، کوئی کام تھا؟ کام تو تھا اور بہت ضروری۔ اب پتہ نہیں تم کرو گی یا نہیں۔ کیا کام ہے؟ اگر تمہیں اپنی شادی پر انوائٹ کروں تو آؤ گی؟ کیا تمہاری شادی؟ وہ تھوڑی سی ایکسائٹیڈ ہو گئی۔ ہاں میری شادی، میں کیسے آؤں؟ ابھی تو یہاں آئے 1 مہینہ نہیں ہوا۔ میں کون سا ابھی شادی کر رہا ہوں، بس تم سے وعدہ لے رہا ہوں۔ سیریسلی تم نے مجھے صرف اپنی غیر طے شدہ شادی پر انوائٹ کرنے کے لیے کال کی ہے؟ بات کچھ جمی نہیں مسٹر، وہ بولو جس کے لیے کال کی ہے۔ کافی انٹیلیجنٹ ہو، کامن سینس ہے، اس نے جواب دیا۔ آج ہمارا نکاح ہے۔ ہمارا کس کا؟ وہ متجسس ہوئی۔ میرا اور ایان کا۔ نور خاموش ہو گئی، بلکہ اگلی بات کے لیے دماغ میں زور لگایا۔ غیر متوقع بات پر ری ایکشن دینا دنیا کا مشکل کام ہے، جو کچھ وقت بعد نور سے ہو گیا۔ اوہ اچھا، وہ بہت مبارک ہو۔ کس وقت ہے نکاح؟ میرا اور علیزے کا آج دوپہر کے ٹائم ہے، اور ایان کا جب وہ مان جائے۔ کیا مطلب؟ ایان کا آج نکاح نہیں ہے؟ وہ پزل ہو گئی۔ نہیں
لیکن تم نے کہا تھا کہ اس کا بھی نکاح ہے۔ جسٹ جوکنگ ڈاکٹر۔ نور نے گہرا سانس لیا، جیسے سر سے کوئی بوجھ اترا ہو، ورنہ وہ وہیں گرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تم حد سے زیادہ فضول انسان ہو۔ کیوں تم ایان کے نکاح کی بات پر ڈر گئی تھی؟ ایسا تو نہیں ہے۔ وہ فوراً خود کو کمپوز کر کے بولی، میں چھوٹی کی ڈیوٹی لگاؤں گا کہ وہ تمہیں اسکائپ پر لائیو لے کیونکہ نکاح آن لائن ہے اور اس وقت میں بزی ہو جاؤں گا۔ وہ ہنسی۔ اور تم نے اسپیشل انویٹیشن صرف مجھے ہی دیا ہے کیونکہ ہم دوست بن گئے ہیں اور مستقبل قریب میں میں تمہارا باس بھی بن جاؤں گا، تو ابھی سے اچھے تعلقات بنانے چاہیے۔ نہیں دیکھو مسٹر موٹیویشنل اسپیکر، میرے پاس ابھی آپشن موجود ہے کہ میں تمہیں جوائن کرنا چاہوں یا نہیں، لیکن ایسے ہی چھوٹے چھوٹے شاکس دے کر تم میرا ہارٹ فیل کرتے رہے تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں کون سا معاملہ خراب ہوتا ہے، اور ایسی باتیں ہرگز مت کرو ورنہ مار کھاؤ گی۔ محنت کرو اور آ کر ڈی او پی کو سرو کرو۔ پہلے ملک کو سرو کروں گی، پھر تمہارے ادارے کو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں ملک کے لیے کام نہیں کرتا کیا؟ وہ کچھ خفا سا ہو گیا۔ کبھی تمہارے بارے میں ریسرچ نہیں کی کہ تم نے ملک کے لیے کیا کام کیا ہے، اور تمہارے سوات میں ہرگز چند دنوں کے علاوہ جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس نے شرارت سے کہا۔ اوہ خدایا، تم میرے بارے میں نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہو کہ ایان سکندر کے جڑواں بھائی ہو۔ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ ایان کو بڑا جانتی ہو؟ خفگی سے بولا۔ اسے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں، نور نے سنجیدگی سے کہا۔ کاش تم اسے صحیح سے جان لو۔ اس بات کا مطلب اگلی کال پر بتاؤں گا۔ خدا حافظ۔ ارے روحان نے کال کاٹ دی۔ ایڈیٹ موٹیویشنل اسپیکر ہمیشہ مجھ سے آدھی بات کرتا ہے، وہ جھنجھلا کر کہتی آگے بڑھ گئی، اور زلکووا کا درخت پیچھے رہ گیا۔ زلکووا کا درخت SNU میں سب سے زیادہ پایا جانے والا درخت ہے۔ یہ درخت سخاوت اور طاقت کی نشانی ہے، جو عمدہ لکڑی اور ساختی مضبوطی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کے خوبصورت پتے اور تنے کیڑوں کے خلاف مزاحمت اور بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتے ہیں۔ یہ درخت SNU کے لیے قدیم زمانے سے روح کا کام کرتا آ رہا ہے، جو دنیا سے جمع کی گئی حکمت کو پھیلانے والا سخاوت اور قیاسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی یہ عمل جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں۔ SNU ہر رنگ، نسل، ملک، مذہب کی تفریق کے بغیر دنیا بھر سے لوگوں کو اپناتی ہے تاکہ وہ علم و حکمت حاصل کر سکے۔ SNU بالکل زلکووا درخت کی طرح تھی، بے حد بلند، علم کے جذبے بلند سے بھی بلند تھے۔ وہ زلکووا کے درخت کو اپنے پیچھے چھوڑے SNU کے اندر جذب ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ SNU نے نور الفجر کو اون کیا تھا۔ اب اس کے آگے کی اسٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، کانٹیکٹس میں اپنے ان ویڈیو کو شیئر ضرور کرے، ویڈیو کو ضرور لائک کرے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔